لیکن ذرا توجہ فرمائیے، یہ بات 1973 کی ہے کہ ایک پٹھان اچھرا میں جب جماعت اسلامی کا دفتر تھا اور مولانا سلطان مرحوم و مغفور مولانا کے معاون خصوصی کے طور پہ دفتر میں موجود تھے، ایک پٹھان آیا، لمبا سڑنگا تھا، اور اس نے کہا کہ میں مولانا مودودی سے ملنا چاہتا ہوں۔ مولانا سلطان صاحب قاعدے و ضابطے کے آدمی تھے، انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے مولانا مودودی سے کوئی وقت لیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تو وقت نہیں دیا ہے، بس میری ایک ضرورت ہے، میں اس لیے آ گیا ہوں، تو آپ مجھ سے ملنے کی کوئی سبیل پیدا کر دیں۔ مولانا نے کہا کہ بھئی مولانا مودودی اس طریقے سے نہیں ملا کرتے، ان سے ملاقات کے لیے تو وقت دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے پٹھان تو بہرحال پٹھان ہوتا ہے، آپ کچھ بھی کر لیں، یعنی اس کی فطرت میں اس علاقے کے جو خصوصیات ہیں وہ تو پائے جاتے ہیں، آپ جو بھی کر لیں۔ تو وہ جناب چیخ پڑا کہ کمال کرتے ہیں آپ، اتنی دور سے میں آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں اور جب سے اپنا تھوڑا سا تعارف بھی کرایا، اس نے کہا کہ میں بالا کوٹ کا رہنے والا ہوں اور سید اسماعیل شہید کی قبر کا مجاور ہوں اور مسلکاً اہل حدیث ہوں۔ اب آپ دیکھیے پٹھان اور پھر مسلکاً اہل حدیث تو ذرا زور سے بولا کہ بابا بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بالا کوٹ سے میں یہاں آیا ہوں مولانا سے ملنے کے لیے اور آپ رکاوٹ بن رہے ہیں؟ تو ذرا چیخا۔ مولانا کا جو دفتر تھا وہ برآمدے کی دوسری طرف تھا، آواز وہاں تک چلی گئی۔ مولانا نے مولانا سلطان صاحب کو گھنٹی دے کر کے بلایا، پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک بالا کوٹ کا شخص ہے، وہ آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ میں نے اس سے جب کہا کہ بھائی تم عصر کی نماز کے بعد جب عصری مجالس سے بیٹھ کر کے مل لینا، کہا کہ نہیں جی بس ملنا ہے اور مجھے واپس جانا ہے۔ تو مولانا نے کہا اچھا جاؤ اس کو بلا۔ مولانا سلطان صاحب اس کو لے کر کے پہنچ گئے مولانا کے دفتر میں۔ یہ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ ترجمان القرآن کے جو مینیجر تھے، فائننس مینیجر بشیر احمد بٹ صاحب، وہ بھی پہنچ گئے۔ اور یہ واقعہ مجھے بشیر احمد بٹ صاحب نے آج سے کوئی 9-10 سال پہلے سنایا تھا۔ اس کی تصدیق میں نے مولانا سلطان صاحب سے بھی کی، تو گویا کہ یہ بات پکی ہے اور صحیح ہے جو پیش کی جا رہی ہے آپ کے ساتھ۔ تو مولانا سے اس نے اپنا تعارف کرایا تو فرمایا، اس نے کہا کہ مولانا میرا نام فلاں ہے، میں بالا کوٹ سے آیا ہوں اور سید اسماعیل شہید کی قبر کا مجاور ہوں، تو میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور اسی خواب کو سنانے کے لیے آپ کے پاس آیا۔ مولانا نے کہا کہ جب آپ خواب سنانے کے لیے آئے ہیں تو سنائیے کیا خواب دیکھا ہے آپ؟ اس نے کہا، توجہ فرمائیے، اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا ہال ہے اور اس کے ایک سرے پہ ذرا پلیٹ فارم سا بنا ہوا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور ان کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے اور بہت سارے لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس ہال کے آخر میں ایک دروازہ ہے اور دروازے کے قریب بہت سارے جوتے اور چپل رکھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک فرد کا نام لے کے بلاتے ہیں، تو اور جب وہ آ جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں وہ پرچی دیتے ہیں، وہ اس کو پڑھتا ہے، زبان سے کچھ نہیں کہتا لیکن اپنے پوسچر سے یہ معذرت پیش کرتا ہے کہ اس کے اندر جو بات کہی گئی ہے اس کو انجام دینے سے وہ اپنی معذرت پیش کرتا ہے اور پھر وہ پرچی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس کر دیتا ہے۔
وہ چلا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کو بلاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے تمام لوگ وقت بلائے گئے اور سب نے معذرت پیش کی۔ آخر میں وہ کہہ رہا تھا کہ جب صرف آپ رہ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام لیا اور بلایا، اور جب آپ قریب آئے تو وہ پرچی آپ کے ہاتھ میں دی، آپ نے اس کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کو سینے کے اوپر رکھا اور ذرا جھکے اور زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن پھر پوسچر سے یہ بات کہی کہ اس میں جو کچھ کہا گیا ہے، جس چیز کا حکم دیا گیا ہے، میں اس کو انجام دینے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ کہہ کر کے وہ پرچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس لوٹا دی۔ تو اس نے کہا کہ اس کے بعد میری آنکھ کھلی۔ پھر اس نے کہا کہ یہی وہ خواب تھا جس کو سنانے کے لیے میں آپ کے پاس حاضر ہوا۔ مولانا نے ابتدائی مرحلے میں اس کا بہت شکر ادا کیا، لیکن دیکھیے اصل بات ہو رہی ہے تعداد نظم کی، یعنی ناظم میں کس قسم کی خوبیاں ہونی چاہیے اس کی۔ اب آپ ذرا غور کیجیے کہ اس خواب کو سننے کے بعد مولانا نے اس پٹھان سے کہا کہ بھائی جب اس میں میرا ذکر تھا تو آپ کو تو مجھے نہیں سنانا چاہیے تھا۔ اس نے کہا کہ واہ، آپ کا تذکرہ اور آپ ہی میرا سناؤ۔ اب ایک آخری جملہ سنیے، میں خالی یہ جان ہے مولانا مودودی کے کردار اور سیرت کی، جس کی وجہ سے یہ تحریک جو ہے پنپ رہی ہے، پھل رہی ہے، پھول رہی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے۔ اس جملے کو ذرا غور سے سنیے۔ اس نے مولانا نے کہا کہ میرے بھائی، آپ نے مجھے یہ خواب سنا دیا ہے، لیکن آئندہ یہ خواب کسی کو نہ سنائیے گا۔ یہ جو جملہ مولانا نے کہا ہے اس پہ ذرا غور فرمائیے۔ میرا خیال ہے کہ ذرا سا خاص طور پہ نوجوانوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دراصل مولانا کی یہ للہیت اور یہ اخلاص ہی وہ چیز تھی جس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو اس انداز میں نوازا کہ 1974 میں کے رابطہ عالم اسلامی نے انہیں امیر المومنین کے خطاب سے نوازا۔ اخلاص اللہ۔ تو پہلی چیز جو سب سے اہم ہے نظم کو لے کر کے آگے چلنے میں، وہ اخلاص ہے، للہیت ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اگر یہ ہے، ریا کا نام نہیں ہے، نمود و نمائش نہیں ہے، تصنع نہیں ہے، اور ابھی جو شیخ اقبال کہہ رہے تھے غلطی ہوگی، مولانا اقبال، اب تو پھر ساری چیزیں ٹھیک رہیں اور پھر اللہ کی تائید اور نصرت حاصل ہے۔ اس کے بعد دراصل یہ تو بنیادی چیز ہے، یہ چوٹی ہے، یہ دراصل ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر کھڑے ہونے والی بات ہے۔ اس کے بغیر انسان کی اللہ کی نگاہ میں کوئی حقیقت نہیں۔ اب ذرا دیکھیے، میں ایک دوسرا واقعہ جو ممکن ہے بہت کم لوگوں کو معلوم ہو، لیکن میں سنانا چاہتا ہوں اسی عنوان کے تحت کہ اطاعت نظم۔ اطاعت نظم میں دراصل جو چیز بڑی اہم ہے بزرگوں اور دوستوں، یہ جو ہماری قیادت ہے اس کے لیے بھی بہت اہم ہے، اور جو کارکن ہیں، ہمارے ممبرس ہیں، ان کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ یہ جو ایک تعلق ہے، یعنی امیر اور مامور کا، امیر کا کیا رویہ ہونا چاہیے اور مامور کا کیا رویہ ہونا چاہیے، اس پورے نظم میں اس کو بھی آپ ایک واقعے سے سمجھنے کی کوشش کریں، جسے حکیم اقبال احمد صاحب نے
اپنی کتاب میں بھی حاضر تھا وہاں میں پیش کیا ہے. شاید وہ کتاب آپ لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملا ہو. یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پٹھان کوٹ میں رہے تھے اور بعد میں کچھ وقت انہوں نے اچھڑے میں بھی ساتھ گزارا. مولانا مودودی اس زمانے میں پٹھان کوٹ میں تھے اور ترجمان القرآن کے پرچے کی اشاعت کے سلسلے میں لاہور آئے. تو ان کے ساتھ حکیم اقبال احمد مرحوم و مغفور بھی ساتھ تھے. مولانا اس زمانے میں یہ بھاول پور اسٹریٹ میں ایک مکان تھا جہاں عام طور سے جا کے ٹھہرا کرتے تھے. لیکن وہاں لاہور میں گزشتہ 2-3 دنوں سے بارش ہو رہی تھی اور ہر طرف سڑک پہ پانی جمع ہوا تھا. تو جہاں ٹھہرے وہ رات کا کھانا کھلایا گیا. کھلانے کے بعد مولانا ادھر توجہ فرمائیے کہ مولانا مودودی نے اپنا پان بٹا نکالا اور اسے کھولا. کھولنے کے بعد اس کو فوراً بند کر دیا, جیب میں رکھ دیا. اقبال احمد صاحب نے یہ منظر دیکھ لیا کہ مولانا نے پان کا بٹا کھولا اور اسے بند کر دیا. کھانا جب ختم ہو گیا تو اقبال احمد صاحب نے مولانا سے اور صاحب خانہ سے اجازت لی کہ میں تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں, اور یہ کہہ کر کے وہ گھر سے باہر نکل گئے. یہ وقت کوئی 9-9:30 بجے کا تھا, گرمی کا زمانہ تھا. عشاء کی نماز بھی لوگوں نے گھر پہ کی جماعت سے پڑھی اور پھر رات کے 2 بجے کے قریب واپس لوٹے. تو انہوں نے دستک دی. مولانا سو چکے تھے لیکن دستک پہ اٹھے, دروازہ کھولا تو دیکھا کہ اقبال صاحب تو بالکل شرابور ہیں اور رات کے 2 بج رہے. چلے گئے تھے آپ؟ تو مولانا ابھی میں بتاتا ہوں. یہ کہہ کر کے وہ باہر سے برآمدے میں آ گئے اور اپنے ہاتھ کو جیب میں ڈالا اور چند بنے ہوئے پان جو کاغذ میں لپٹے ہوئے تھے مولانا کی خدمت میں پیش کیے. مولانا مسکرائے اور کہا کہ تمہیں کیا حماقت. اس کے بعد مولانا نے کہا کہ اچھا دیکھو تم گیلے ہو رہے ہو, ہمارے پاس کوئی دوسرا جوڑا بھی نہیں ہے, تو ایسا کرو کہ میں تمہیں 2 چادر لا کر دیتا ہوں. ایک چادر جو ہے کمر کے گرد باندھ دو اور ایک چادر اپنے اوپر ڈال دو اور تم جا کر کے سو جاؤ. ظاہر ہے کہ مولانا مودودی کہیں اور ان کی کیسی ہمت ہو سکتی تھی کہ اس کی نافرمانی کریں. لہذا انہوں نے ویسے ہی کیا. وہ جب چلے گئے تو اقبال صاحب کی شلوار اور قمیض کو مولانا مودودی نے پر نالے کے پانی سے دھویا اور قمیض کو تو اسے نچوڑ کر کے کسی جگہ پر ڈال دیا اور شلوار کو دھونے اور نچوڑنے کے بعد اسے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کے یوں ہلاتے رہے اور صبح کی اذان تک یہ سارا کام کرتے رہے. جب اقبال صاحب صبح کو اذان کی آواز پہ اٹھے تو دیکھا یہ کہ مولانا مودودی برآمدے میں ان کی شلوار کو پکڑے ہوئے یوں ہلا رہے ہیں تاکہ وہ خشک ہو جائے. جبکہ سائنس کے لحاظ سے یہ بات معروف ہے کہ جبکہ ہیومیڈیٹی 100% ہے تو اس کے سوکھنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا. لیکن ذرا آپ غور کیجئے